بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، اس سے پہلے کے درس میں اہل غلو کے اس عقیدے کی بابت گفتگو ہو رہی تھی کہ ان کا ایسا ماننا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دیگر انبیاء آپ کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت وہ مانتے ہیں اور اس سلسلے میں کئی چیزوں سے استدلال کرتے ہیں۔ سبکی کے حوالے سے یہ ذکر کیا گیا کہ سب سے مضبوط دلیل کے طور پر جس روایت کو پیش کیا جاتا ہے وہ مستدرک حاکم کی روایت کردہ وہ روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ فرمان منسوب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب غلطی کا ارتکاب کیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر بیٹھے، تو انہوں نے اپنی مغفرت طلب کرنے کے لیے اللہ کے جناب میں معافی مانگنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے یہ کیسے جان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مخلوق میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں؟ تب حضرت آدم نے یہ جواب دیا کہ جب تو نے مجھے پیدا کیا، میرے اندر روح پھونکی اور میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ تیرے عرش کے پایوں کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چنانچہ میں سمجھ گیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام ملایا ہے جو تیرے نزدیک مخلوق میں سب سے پسندیدہ ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ تو نے سچ کہا، اور پھر یہ جملہ کہا کہ اے آدم، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے نزدیک مخلوق میں میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آخری کے دو جملے جو اس روایت میں منقول ہیں کہ مجھ سے تم ان کے حق کے وسیلے سے دعا مانگو، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا ہی نہ کرتا۔ یہ روایت کا خلاصہ جو پچھلے درس میں بیان کی گئی، وہیں میں نے یہ ذکر کیا کہ محدثین کے اصولوں کے مطابق، فن حدیث اور اصول کے مطابق یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے، یہ روایت من گھڑت اور موضوع ثابت ہوتی ہے۔ اس میں ایک راوی کا تذکرہ کر کے خود امام حاکم نے یہاں آخر میں اس روایت کو صحیح الاسناد کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کی روایت بیان کیا۔ اول تو یہ، پھر اس کی کچھ تفصیل بیان کی گئی کہ یہ روایت دیگر معتبر محدثین کے نزدیک مردود ہے اور ثابت ہی نہیں ہے، اس کی سند اس درجہ ہے ہی نہیں کہ اس کا کوئی وزن ہو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ایک مستقل انہوں نے مضمون تھوڑی تفصیل بیان کی، اور محدثین کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ امام حاکم رحمہ اللہ کی تصحیح سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ مستدرک حاکم، مستدرک علی الصحیحین جس کو کہا جاتا ہے، بخاری مسلم کی وہ روایتیں اس میں اکٹھا کرنے کا امام حاکم رحمہ اللہ نے دعویٰ کیا جو امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پر ہیں، دونوں یا کسی ایک کی، لیکن اس میں درج نہیں ہوئی۔ ان حاکم کی مستدرک میں جو روایتیں منقول ہیں اس کے بارے میں تمام محدثین اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ان میں متعدد روایات ایسی ہیں جس کی تصحیح میں امام حاکم رحمہ اللہ سے غلطی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں محدثین کے کئی اقوال ہیں، اگرچہ امام حاکم بذات خود ثقہ ہیں، معتبر شخصیت ہیں، لیکن ان کی تصحیح اور حدیثوں کے متعلق حکم کے سلسلے میں ان کی غلطیاں، خطائیں عام طور سے محدثین میں مشہور ہیں، اور خاص طور سے ان کی آخری عمروں میں، اور بعض اہل علم کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنی مستدرک آخر عمر میں لکھی۔ لہٰذا محدثین کے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ امام حاکم کی تصحیح سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اور وہ قابل اعتماد نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی تائید دیگر محدثین اور اس اہل اصول نہ کر دیں۔ چنانچہ یہ بات
سمجھ میں آتی ہے، واضح طور سے بیان کی گئی کہ یہ روایت کسی بھی طریقے سے قابل حجت ہے ہی نہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ثابت کرنے والوں کے نزدیک یہ سب سے اہم دلیل ہے۔ چنانچہ اب ایک دوسری بات کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے تو قابل حجت ہے ہی نہیں، متن کے اعتبار سے بھی یہ حدیث قابل قبول نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قرآن اور حدیث میں، شریعت میں ثابت شدہ کئی باتیں، کئی نصوص ایسے ہیں جن میں جو اس حدیث کے بعض مضامین کے صریح مخالف ہیں اور اس کا رد کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے دوسرے نقطے کا عنوان قائم کر کے یہ بیان کیا کہ حدیث کے الفاظ کی شریعت کے بہت سارے نصوص کے مخالف ہونا، یعنی یہ دوسرا نقطہ ہے کہ یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے آدم علیہ السلام نکالے گئے یا غلطی کر بیٹھے، راندہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو معافی مانگنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگایا، یہ روایت جو بیان کی جاتی ہے اس کا متن اور مضمون جو ہے، متن اور مضمون یہ شریعت کے دیگر بہت سارے نصوص، قرآن اور حدیث کے ثابت شدہ مضامین کے خلاف ہے، اس لیے یہ قابل رد ہے۔ چنانچہ اس کی مخالفت کا بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وَتَتَجَلَّى تِلْكَ الْمُخَالَفَةُ فِي الْآتِي، آنے والی سطور میں یہ شریعت کے ثابت شدہ نصوص سے اس حدیث کی مخالفت یا اس کا متن کا غلط ہونا ثابت ہوتا ہے، اس کی مخالفت واضح ہوتی ہے۔ اولاً سب سے پہلی بات، یہ الفاظ حدیث میں جو ہے کہ یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی، اے اللہ میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، حق سے، صدقے سے، جو بھی ترجمہ کریں بحق، حق کے ذریعے، حق کے طفیل، حق کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے، بخش دے۔ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ، یہ بات جو ہے، یہ جو جملہ ہے اس حدیث کے اندر کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب یہ جملہ قرآن کے ظاہری الفاظ اور معنی کے خلاف ہے۔ پہلی بات، قرآن سے مخالفت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں یہ ارشاد فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے، اللہ سے کچھ کلمات سیکھے، حاصل کیا، لیا، سیکھا۔ کیا؟ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہ خوب توبہ قبول کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اللہ تبارک و حضرت آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، تو جو کلمات دعائیہ حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کیے اور بیان کیے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، وہ کلمات خود اللہ نے سکھائے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سورۃ الاعراف میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، وہ کلمات ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آگے ان کے ہی بیان کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ ابن جریر رحمہ اللہ معتبر مفسر کہتے ہیں کہ اختلف اہل التاویل فی اعیان الکلمات التي تلقاها آدم من ربہ۔ علامہ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ اہل تاویل، تفسیر مفسرین جو ہیں، علماء تفسیر، علماء تعویل، ان مخصوص کلمات کے بارے میں، اعیان الکلمات کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، مخصوص خاص کلمات، عین کلمات، ان کلمات کے سلسلے میں اختلاف کیا جسے آدم علیہ السلام نے رب سے حاصل کیا، سیکھا۔ ثم ذکر سبعۃ اقوال، پھر اس کے بعد حضرت امام ابن جریر طبری نے 7 اقوال ذکر کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو کلمات اپنے پروردگار سے سیکھے، اس کی تعویل میں اہل تفسیر نے 7 اقوال بیان کیے، اس کو ذکر کیا ابن جریر نے۔ ان تمام 7 اقوال کے درمیان علامہ ابن جریر رحمہ اللہ نے یہ الفاظ جو اس حدیث میں ہیں حاکم کی، یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی۔ اب لما غفرت لی کا ترجمہ میں کر رہا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے۔ لفظی اعتبار سے لما کو اگر شرطیہ مانے، جب تو نے مجھے معاف کیا، تو تو نے مجھے معاف کیا، مراد یہاں ہے کہ تو مجھے معاف کر دے، تو تیری بخشش کی جو میں مطالبہ کر رہا ہوں اور تیری بخشش جو مجھے مل رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ ابن جریر طبری نے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات میں کلمات کی جو تفسیر کی کہ کون سے کلمات تھے، تو 7 اقوال پیش کیے۔ ان 7 اقوال میں کسی بھی صاحب علم سے یہ بات نقل نہیں کی کہ آدم علیہ السلام نے یہ کہا ہو،
کہ حق محمد سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. یہ کوئی ان ساتوں میں سے کوئی قول نہیں کہا. قال وہ کہتے ہیں وہذہ الاقوال، ساتواں اقوال کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں وہذہ الاقوال التی حکیناها عمن حکیناہ عنہ، یہ وہ اقوال ہیں جسے ہم نے نقل کیا ان لوگوں سے جن سے ہم نے نقل کیا، یعنی جو روایت کیا آپ کے سامنے ہیں ناموں کے ساتھ. وَإِن كَانَتْ مُخْتَلِفَةَ الْأَلْفَاظ، اگرچہ یہ کلمات جو بیان کیے گئے ہیں کلمات کی تفسیر میں یہ الفاظ میں الگ الگ ہیں، مختلف ہیں. فَإِنَّ مَعَانِيهَا مُتَّفِقَةٌ فِي أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَقَّى آدَمَ كَلِمَاتٍ، لیکن ان تمام ساتوں اقوال کے معانی اور مطالب اس بات میں متفق ہیں کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کلمات کی تلقین فرمائی، سکھائے. فَتَلَقَّاهُنَّ آدَمُ مِن رَّبِّهِ، چنانچہ اللہ نے سکھائے دیے تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پروردگار سے وہ کلمات لیا. فَقَبِلَهُنَّ وَعَمِلَ بِهِنَّ، اسے سیکھا رب سے اور پھر اس کو قبول کیا اور ان پر عمل کیا. ان کلمات سے اللہ کے جناب میں توبہ استغفار اور معافی پیش کی. وَتَابَ بِقِيلِهِ وَعَمَلِهِ بِهِنَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ خَطِيئَتِهِ مُعْتَرِفًا بِذَنبِهِ، اور پھر ان کلمات کو کہتے ہوئے اپنے قول و عمل کے ذریعے سے قول و عمل کے ذریعے سے مطلب ظاہراً اور باطناً، قول سے بھی معافی مانگی اور دل سے بھی، عمل سے بھی. قول و عمل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تائب ہوئے، پلٹے، اپنے گناہ سے معافی مانگی، اس سے پلٹ کر اللہ کی طرف آئے اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے. گویا یہ جملے کی تشریح بتا رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل سچی پکی توبہ کی، شرمندگی کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے، شرمندہ ہوتے ہوئے اللہ کے جناب میں قول و عمل کے ذریعے سے توبہ کی. متنسلا الی ربہ من خطیئتہ، اپنے پروردگار سے کی طرف کہ فرما برداری اختیار کر کے اپنے گناہ سے ہٹ کر. اس کے بعد ڈیش کر کے، یعنی کچھ بیچ میں عبارت کے بعد یہ کہتے ہیں الی قولہ، اپنے اس قول تک. ابن جریر طبری آخر میں یہ کہتے ہیں والذی علیہ کتاب اللہ تعالی، اور وہ بات جس پر اللہ کی کتاب شاہد ہے، جس پر ہے یعنی شاہد ہے، گواہ ہے کہ وہ کلمات کیا ہیں. وہ کیا ہے؟ ان الکلمات التی تلقاہن آدم من ربہ ہن قولہ تعالی، کہ وہ کلمات جسے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پروردگار سے سیکھا، حاصل کیا، وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان. قالا، تثنیہ کا صیغہ، دونوں نے کہا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام. قالا، دونوں نے کہا، کیا کہا؟ ربنا، اے ہمارے رب پروردگار، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، ظلمنا انفسنا، اپنے آپ پر، اپنے نفس پر ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہیں فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً ہم خسارہ، گھاٹا اٹھانے والوں میں، نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے، ہمارا بہت برا حال ہوگا، انجام ہوگا اگر تو نے رحم نہیں کیا، مغفرت نہیں فرمائی. یہ کلمات سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں وارد ہیں. ثم افادنا، گویا یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت آدم نے توبہ کن الفاظ اور کلمات سے کی، اور خود یہ کلمات اللہ کے سکھائے ہوئے تھے. ثم افادنا رحمہ اللہ بقولہ، پھر اس کے بعد ابن جریر نے یہ باتیں کہنے کے بعد ہمیں یہ فائدہ پہنچایا، یہ بات بتائی. وَهَذَا الَّذِي أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْ آدَمَ مِنْ قِيلِهِ الَّذِي لَقَّاهُ إِيَّاهُ فَقَالَهُ تَائِبًا إِلَيْهِ مِنْ خَطِيئَتِهِ تَعْرِيفٌ مِّنْهُ جَلَّ ذِكْرُهُ جَمِيعَ الْمُخَاطِبِينَ بِكِتَابِهِ بِكَيْفِيَّةِ التَّوْبَةِ إِلَيْهِ مِنَ الذُّنُوبِ. قرآن کی ہدایت. حضرت ابن جریر طبری نے اس پوری بات اور تفسیر کو نقل کرنے کے بعد یہ ہدایت نقل کی، یہ فرمایا، فائدہ دیا ہمیں کہ یہ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ بات جسے خود آدم علیہ السلام نے رب سے سیکھا اور حاصل کیا تھا، اور اس کی خبر دیتے ہوئے کہ آدم نے ایسا کیا، اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان الفاظ کو سیکھا، اور الفاظ اور کلمات کو سیکھنے کے بعد اسے کہا اپنی غلطی سے توبہ کرتے ہوئے. یہ بات جو اللہ نے ہمیں بتائی اور خبر دی، یہ اللہ جل ذکرہ کی جانب سے تمام مخاطبین، ہم کو، آپ کو، تمام انسانوں کو
قیامت تک کے لوگوں کو جن تک قرآن پہنچتا ہے، قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی کتاب کے ذریعے سے، اس کے کلام کے ذریعے سے، کہ گناہوں سے توبہ کرنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، ایسے ہی ہم اور آپ کہیں۔ گویا قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ مطہرہ حضرت حوا علیہ السلام کی دعا کو ذکر کرنے کا ایک فائدہ، ایک مقصود یہ بھی ہے کہ ہم کو اور آپ کو یہ دعا سکھائی جائے۔ اب یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں صرف ایک جملہ کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کے اور توبہ کے آداب، طریقہ، کلمات جو آدم کو سکھائے تھے ہمیں بھی سکھانا مقصود ہے قرآن کے ذریعے سے، تو اتنی اہم بات کہ اللہ کے حضرت آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگایا اور اس وجہ سے ان کی دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کلمات میں نقل کیوں نہیں کی؟ اگر یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے اور حضرت آدم علیہ السلام نے جو کلمات سیکھے اور جس سے دعا کی اس میں وہ شامل تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ جبکہ یہ ذکر کرنے کا مقام تھا، تعلیم کا مقام ہے۔ آدم علیہ السلام کی دعا کے تعلق سے خبر اور پوری بات بتانے کا مقام اور موقع ہے، یہاں کوئی اس طرح کا ذکر نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں فَلَوْ كَانَ آدَمُ قَدْ قَالَ هَذَا، اگر آدم علیہ السلام، یہ ان کی عبارت آگے بڑھ رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اگر یہ بات کہی ہوتی جو مستدرک حاکم کی روایت میں ہے، کیا یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی، حق محمد کے ذریعے سے اے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اگر یہ بات آدم علیہ السلام نے کہی ہوتی لکانت امت محمد احق بہ منہ، کیا بات کہی علامہ ابن تیمیہ نے، تو امت محمدیہ ان کلمات کی آدم علیہ السلام کے مقابلے میں زیادہ حقدار تھی، کیونکہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم تمام لوگ، آپ کی بعثت کے بعد پیدا ہونے والے تمام لوگ آپ کی امت ہیں، آپ کے طریقے اور آپ کے ذریعے سے جو کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے دعاؤں کی قبولیت کی شکل میں، دنیا اور آخرت کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت کی شکل میں، تو اس کے حقدار تو امت محمدیہ زیادہ ہوئے، کیونکہ امت محمدیہ شریعت محمدی کے مکلف ہے۔ تو علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کلمات آدم علیہ السلام نے کہے ہوتے تو ٹھیک ہے، آدم کو اللہ نے سکھائے، امت محمدیہ کو ضرور سکھاتا، کیونکہ ان کے مقابلے میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے لوگوں کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اس کے زیادہ حقدار ہیں، بل لکان الانبیاء من ذریتہ احق بہ منہ، بلکہ صرف اتنا ہی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے ذریت میں پیدا ہونے والے بعد کے انبیاء بھی جو ہے ان کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہوتے، ان کو زیادہ اس کی ضرورت پیش آتی۔ وقد علم کل عالم بالآثار، وقد علم کل عالم بالآثار، آگے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ احادیث و آثار کا علم رکھنے والے ہر عالم کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یأمر امتہ بہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس وسیلے کا، اس بات کا حکم نہیں دیا، یہ بات اللہ کے رسول نے نہیں بتائی۔ ولا نقل عن احد من الصحابۃ الاخیار، اور نہ صحابہ اخیار پسندیدہ صحابہ کرام میں سے کسی سے بھی یہ بات منقول ہے۔ ولا اخیار، تمام صحابہ اخیار کہیں، صحابہ میں سے کسی سے یہ چیز منقول نہیں ہے۔ ولا نقلہ احد من العلماء الابرار، اور نیک صالح علماء کرام میں سے کسی نے بھی ایسی کوئی بات نقل نہیں کی۔ فعلم، تو یہ بات اس حقیقت کو سامنے رکھ کے غور کیجئے کہ آدم علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے، اگر ایسا ہوتا تو امت محمدیہ کو سکھایا جاتا، قرآن میں اس کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سکھاتے، صحابہ اسے نقل کرتے، علماء کرام اسے بیان کرتے، لیکن کسی نے نقل نہیں کیا۔ فعلم انہ من اکاذیب اہل الوضع والاختلاق، تو معلوم ہوا کہ یہ اہل وضع و اختلاق کا معنی بھی ہوتا ہے گڑھ لینا، بنا لینا، خود ساختہ چیز، تو اہل وضع بنانے والے، خود ساختہ تراشنے والے، بناوٹی چیزوں کو اختیار کرنے والے، یہ اہل وضع و اختلاق، خود سے وضع کرنے والے، من گھڑت روایتوں کو بنانے والوں کی جانب سے بنایا گیا جھوٹ ہے، یہ اکاذیب میں سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ان جھوٹوں میں سے ہے جو لوگوں نے وضع کرنے والوں نے اور گڑھنے والوں نے گڑھ لیا۔ الذین وضعوا من الاحادیث اکثر مما بأیدی المسلمین من الصحیح، جنہوں نے حدیثوں کو
ہاں، مسلمانوں کے ہاتھ میں جو صحیح حدیثیں ہیں اس سے کہیں زیادہ حدیثوں کو گڑھ لیا، بنا لیا، ہاں، تراش لیا۔ لیکن اللہ فرق بین الحق والباطل۔ اب یہاں اس جملے کو نقل کر کے منکرین حدیث اس قسم کی باتوں کو لے کر اڑ جاتے ہیں کہ دیکھیے اتنے بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ اور ان سے پہلے ان کے بعد کے بہت سارے لوگوں نے جو ہے موضوعات کو بیان کیا، کتابیں لکھ ڈالی، ہاں، مختلف علماء نے موضوعات کو اکٹھا کیا کہ موضوع اور من گھڑت حدیثیں یہ ہیں، تو اب اس کی بنیاد پر پورے ذخیرہ حدیث کو مشکوک بنا دیتے ہیں۔ یہ ان کی جہالت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ صحیح حدیثوں کے مقابلے میں ضعیف من گھڑت روایتیں بھی ایک بڑی تعداد میں ہیں، اور بلکہ وہ زیادہ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحیح حدیثیں گمشدہ ہو گئی ہیں، ان کا پتہ لگانا یا صحت اور قابل قبول اور قابل رد حدیثوں کے اندر تفریق کرنا ممکن نہیں ہے، یا یہ نہیں ہو سکتا۔ جی نہیں، اگر ایسا مان لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ الزام لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن، اور اس قرآن کے الفاظ ہی نہیں، اس کی تشریح بھی، قرآن اور صاحب و قرآن کی تعلیمات کو محفوظ نہیں رکھا۔ یہ اللہ پر الزام جائے گا، ہاں، اور پھر یہ الزام بھی جائے گا کہ آج کے زمانے کے لوگوں پر حجت پوری نہیں ہو رہی ہے۔ جب شریعت محمدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں، صحابہ کو اس کی ضرورت تھی، آج نہیں ہے، آج تو اور زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو صرف پوسٹ مین کی طرح نہیں پہنچایا، اس کی تشریح کی، عملی تصویر پیش کی، اس کے احکامات کو سمجھایا، اور قرآن کے ٹکڑا ٹکڑا نازل ہونے کی حکمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بتائی کہ تاکہ ہم آپ کے دل کو اس پر پختہ کر دیں، اور اسی ضمن میں یہ باتیں آتی ہیں کہ اس کی تشریح اور معنی مفہوم واضح ہو، قیامت تک کے لیے اب دوسری کتاب آنے والی نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے اخلاق، اعمال اور آپ کے قولی فعلی تفسیرات کے ذریعے سے قرآن کو بالکل عیاں اور واضح کر دیا، اور وہ چیزیں جو اس زمانے میں ضرورت تھی اور اللہ نے تفسیر کی، آج نہیں ہے اور ہمیشہ رہے گی، قیامت تک رہے گی۔ جب تک قرآن کی تعلیم کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآنی تفسیر کی بھی ضرورت ہے، اور وہ چیزیں، یہ دونوں چیزیں الگ نہیں ہو سکتی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی وارد ہے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ کا یہاں جملہ ہے کہ ان لوگوں نے وضع تو کیا، جو جھوٹی، ان لوگوں نے جنہوں نے احادیث وضع کی، اتنی زیادہ کی ہے جو مسلمانوں کے ہاتھ میں موجود صحیح حدیثوں سے زیادہ ہے، لیکن آگے کہہ رہے ہیں لیکن اللہ فرق بین الحق والباطل باہل النقد العارفین بالنقل علماء الجرح والتعدیل۔ کہہ رہے ہیں کہ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جرح و تعدیل کے علماء جو نقل کے عارفین ہیں، جانکار لوگ ہیں، ماہرین ہیں، ہاں، ان کی تنقید کے ذریعے سے، ایسے اہل تنقید جو فن جرح و تعدیل کے ماہر، ہاں، اہل علماء نقل ہیں، ہاں، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان چھٹائی کر دی، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ہاں، قابل قبول روایتیں کون سی ہے، قابل رد روایتیں کون سی ہے۔ یہ بات علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی، یہ بات انہوں نے الرد علی البکری صفحہ 9 اور 11 سے نقل کی۔ آگے بیان کر رہے ہیں وقال فی موضع آخر، امام علامہ ابن تیمیہ دوسرے مقام پر کہتے ہیں، یہ 11 صفحے کے نمبر کی بات ہوگی، ومثل هذا لا يجوز ان تبنى علیہ الشریعہ، اس قسم کی دلیل اور اس قسم کی بات، ہاں، پر شریعت کی بنیاد رکھا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ بہت غور سے سنیے، ہماری جو گفتگو چل رہی ہے، آدم علیہ السلام کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ لگانے والی روایت اور اس کا مضمون، ہاں، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس روایت کی جو حیثیت اور حالت ہے، سندن بھی اور متنن بھی، ہاں، سند و متن دونوں کے اعتبار سے، کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت ایسی نہیں ہے، ہاں، ایسی روایتوں پر شریعت کی بنیاد اور عمارت کھڑی کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ ولا يحتج به في الدين باتفاق المسلمین، اور نہ ہی دین کے سلسلے میں ان ایسی دلیلوں سے حجت پکڑی جا سکتی ہے مسلمانوں کے اتفاق کے ساتھ۔ اب اتفاق جب کہا جاتا ہے تو جاہلوں کے لیے نہیں، جو اہل علم ہیں ان کا اتفاق، کیونکہ علمی اعتبار سے اجماع اور اتفاق میں انہی کا اعتبار ہوگا نا جو صاحب علم ہیں۔ جاہل اگر کسی چیز پہ متفق ہوتے ہیں تو وہ علمی یا دلیل نہیں بنتی، وہ رسم بنتی ہے، ہاں، کسی فن کے ماہرین اس فن کے کسی مسئلے پر اگر متفق ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس میں تمام لوگوں کا اتفاق ہے، ان لوگوں کا جن کا اس فن میں اعتبار کیا جاتا ہے۔
خیر، تو کہا علامہ ابن تیمیہ نے کہ مسلمانوں کے اتفاق کے ساتھ ایسی حدیث سے دین اور شریعت میں حجت نہیں پکڑی جا سکتی، اس کی بنیاد پر دین کا کوئی مسئلہ کوئی معاملہ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ فإن هذا من جنس الاسرائیلیات ونحوها، کیونکہ یہ جو حدیث ہے یہ اسرائیلیات کے جنس سے یا اس جیسی ہے، دونوں باتیں کہیں، اسرائیلیات کی جنس سے یا اس جیسی ہی، جیسے وہ کیٹیگری ہے اس کا درجہ ہوتا ہے اسرائیلیات کا، ویسی ہی روایت ہے یہ۔ ہاں، والتي لا يعلم صحتها الا بنقل ثابت عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جس کی صحت کو نہیں جانا جا سکتا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ ثابت نقل کے ذریعے، ایسی نقل ایسی روایت جو بالکل ثابت شدہ ہو، جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ وَهَذِهِ لَوْ نَقَلَهَا مِثْلُ كَعْبِ الْأَحْبَارِ وَوَهْبِ بْنِ مُنَبَّهْ وَأَمْثَالُهُمَا مِمَّنْ يَنْقُلُ أَخْبَارَ الْمُبْتَدَى وقصص المتقدمین عن اہل الکتاب لم یجز ان یحتج بها فی دین المسلمین باتفاق المسلمین، کہہ رہے ہیں وہذا اور اس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسے نقل کرتے کعب احبار، اگر اسے نقل کرتے کعب احبار، وہب ابن منبہ رحمہم اللہ، اور ان جیسے دوسرے لوگ جو کہ ابتدائی دور کی دین کائنات کے وجود ابتدا اور متقدمین کے جو پہلے کے لوگ ہیں انبیاء رسول، ان کے قصوں کو نقل کرتے ہیں اہل کتاب سے روایت کرتے ہوئے، یہ اس قسم کی اگر روایت ہوتی تو لم یجوز ان یحتج بها، تو جائز نہیں ہے کہ ان کے ذریعے سے مسلمانوں کے دین میں حجت پکڑی جائے۔ یہ بات باتفاق المسلمین، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ کعب احبار اور وہب بن منبہ جیسے لوگ، یہ جو اہل کتاب سے مسلمانوں میں آئے تھے، اور یہ لوگ بعض روایتیں اپنے سنی سنائی اہل کتاب کے حوالے سے نقل کرتے تھے، تو علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے اتفاق سے، سارے علماء اس پر متفق ہیں کہ ان کی اس قسم کی روایتوں کے ذریعے سے شریعت اسلامیہ میں، شریعت محمدیہ میں کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی، اس کو دلیل اور حجت نہیں مانا جائے گا۔ کہہ رہے ہیں وَفَكَيْفَ إِذَا نَقَلَهَا مَن لَا يَنْقُلُهَا لَا عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا عَنْ ثِقَاتِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، یہ تو ان کا حال ہے جو اہل کتاب سے نقل کرتے ہیں، تو اس کا معاملہ کیسا ہوگا جبکہ اس روایت کو، آدم علیہ السلام کے واقعے والی روایت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس روایت کو نقل کیا ہے اس شخص نے جو نہ اہل کتاب سے نقل کرتا ہے اور نہ ہی مسلمانوں کے ثقہ علماء سے نقل کرتا ہے، یعنی اس سے بھی گئی گزری روایت ہے۔ بل ينقلها عمن ہوا عند المسلمین مجروح ضعیف لا يحتج بحدیث ہی، بلکہ ایسے لوگوں سے یہ روایت نقل کرتا ہے جو کہ مسلمانوں کے نزدیک مجروح ہے، مجروح ہے، جس پر جرح کی گئی ہے، ضعیف ہے، اور جس کی حدیث سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی مسلمان علماء کے نزدیک، اہل فن کے نزدیک۔ اضطراب واضطرب اضطرابا یعرف به انه لم يحفظ ذلك، اور اس طرح کے اضطراب میں مبتلا ہے۔ اضطراب حدیث کا مضطرب ہونا یہ خود ایک اصطلاح ہے، کبھی کچھ کہنا کبھی کچھ کہنا، اس میں بات کا یقینی طور سے واضح نہ ہونا، یہ میں اپنے الفاظ میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں معنی مفہوم بتانے کے لیے۔ تو وہ اس طریقے سے اپنی حدیث کے بیان کرنے میں اضطراب کا شکار ہے، جو کہ بالکل اس بات کو، جس سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اسے یہ بات یاد ہی نہیں ہے، اس کو یہ بات محفوظ ہی نہیں ہے۔ مصدر سابق صفحہ اور جو بیان کیا گیا، مطلب الرد علی البکری میں اس بات کو بیان کیا۔ یہ نمبر 1 الاولاً کہہ کر کہ اس حدیث میں جو جملہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے ایسا ایسا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کیا یہ سوال کیا، پہلا جملہ کہ اے رب مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے وسیلے سے میری بخشش کر دے، یا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے۔ اس جملے کے تعلق سے پہلا نقطہ یہ بیان کیا۔ آگے 2 نکات اور ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح عقیدہ سمجھنے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔